اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب صدر، معزز حاضرین مجلس اور میرے عزیز میل فیمیل دوستوں، سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ صاحبو، آج کا دن بہت خوبصورت دن ہے کہ آج ہم لوگ نیک کام کا ارادہ لے کے عہد تجدید کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب مسلمان نیک کام کے عہد تجدید کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ جاؤ ان پہ میری رحمت نچھاور کر۔ تو اس سے بڑی خوشی ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ بہت عرصہ ہو گیا کہ ہم لوگ ایک بہت بڑا سیمینار کرنا چاہتے تھے، لیکن اسی تیاری میں کرونا آ گیا اور وہ پروگرام کرتے کرتے ہم لوگ لیٹ ہو گئے۔ حالانکہ وہ پروگرام ہم یہ چاہتے تھے کہ 300-400 بندہ اکٹھا ہو، ہمارے آل پاکستان کے ممبر اکٹھے ہوں اور وہ سیمینار ہو تاکہ آپس میں ہم آہنگی پیدا ہو۔ لیکن اس کرونا کی وجہ سے آج ایک شارٹ سا پروگرام کرنا پڑا ہے۔ آپ سب نے تشریف لائے، آپ سب کی مہربانی ہے اور فرض بھی تھا وہ آپ نے پورا کر دیا یہاں حاضری لگوانا۔ صاحبو، ہم نے آج تک 381 فری میڈیکل کیمپ لگائے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ لوگوں نے NGO بنائی تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بھائی، جہاں کہیں بھی نیکی کا ٹائم مل جاتا ہے تو ہم لوگ نیکی کر دیتے ہیں، جہاں کہیں کسی کی بھلائی کا ٹائم ملتا ہے تو ہم بھلائی کر دیتے ہیں۔ تو اس میں ٹھیکہ تو نہیں ہے کہ ہم نے سارے کام کرنے ہیں۔ بہرحال ہم نے 381 فری میڈیکل کیمپ لگائے ہیں آج تک، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہم لوگوں نے آج تک 2560 غریب اور بیوہ عورتوں کو کپڑے تقسیم کیے ہیں، اور یہ بھی ہماری اپنی مدد آپ کے ساتھ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہم نے 165 کیس پنچایت سے لے کے تھانہ سے لے کے ہائی کورٹ تک نپٹائے ہیں، اور وہ انشاءاللہ ہمارے وکلا نے وہ کیس جیتے ہیں اور غریب عوام کی دعائیں لی ہیں۔ ہم نے بہت ساری ورکشاپس کی ہیں تاکہ لوگوں کو یہ سمجھایا جائے کہ گھروں میں سبزیاں کیسے اگانی ہیں تاکہ لوگوں کے معاشی حالات اتنے تنگ نہ ہوں، گھر میں تازہ سبزی کھائیں تاکہ صحت اچھی رہے۔ آپس میں ہم آہنگی کے لیے ہم نے بہت ساری ورکشاپیں کی ہیں تاکہ لوگوں کو آپس میں میل جول کے لیے کچھ نہ کچھ ہم آہنگی ہونی چاہیے تاکہ ہم لوگ آپس میں پیار سلوک سے رہیں۔ آج تک ہم جتنے پاکستان میں کام کیے ہیں، میں نے اور میری ٹیم نے بہت دل لگی سے بڑے پیار سے نبھائے ہیں، اور ہمارے صدر سید اشفاق حسین شاہ صاحب، انہوں نے باہر کے بہت سارے ٹور کیے ہیں، اور یہ کوئی ایسی NGO نہیں ہے کہ گجرات سے رجسٹرڈ کرا لی اور 2-4 محلوں میں اس کی پبلسٹی کر دی۔ نہیں، یہ اقوام متحدہ سے بھی ریلیٹڈ ہے۔ اقوام متحدہ کی ماحولیاتی اسمبلی کی آبزرور کی حیثیت بھی اس کو حاصل ہے، تو یہ عام NGO نہیں ہے۔ ابھی حال ہی میں ہم نے 3 تندور شروع کیے ہیں تاکہ وہاں سے لوگ کھانا مفت لے کے جائیں۔ اس کے ساتھ سالن نہیں ہے، صرف روٹیاں ہیں۔ یہ بھی ہم نے سٹارٹ کیا ہے، ٹرائل ہے ہمارا۔ انشاءاللہ کہ یہ بہتر ہو جائے گا تو ہم لوگ اسے اور بھی بڑھائیں گے۔ ہم نے پورے پاکستان میں ووکیشنل کالج بنائے ہیں تاکہ غریب لڑکیاں، غریب عورتیں وہاں سلائی کڑھائی سیکھیں اور اپنے معاشی حالات میں اپنے خاوند کا ہاتھ بٹائیں۔
تو یہ سب کچھ ہم نے اکیلے نہیں کیا، یہ حقوق العباد کے تمام ممبران کی محنت ہے۔ تو امید ہے کہ اس کو ہم لوگ اور بھی آگے بڑھائیں گے۔ شروع کر دیں جاندی ہے آواز جاندی ہے۔ آج کی اس تقریب کا عنوان جو یہ تھا کہ ایک ہمارا جو ہے ابھی یہاں گجرات سے چوتھا جو ایریا آفس جو ہے اس کی آج اوپننگ تھی، اور اس حوالے سے اس کی ساری جو بھی اس میں مینجمنٹ کی اور اس کو آفس کو آپریشن کرنے میں ڈاکٹر فیاض احمد خان صاحب ہمارے مرکزی چیف آرگنائزر ہیں پاکستان کے، اور ان کے ساتھ اشرف بٹ صاحب ہیں ہمارے صدر ہیں گجرانوالہ ڈویژن کے، ان کی کاوشوں سے آج ہم نے یہ ہمارا چوتھے دفتر کا علاقائی دفتر کا یہاں گجرات میں افتتاح ہوا، اور اس کی تمام تر کاوشوں کی میں ان ڈاکٹر صاحب کو اور اشرف بٹ صاحب کو اور ان کی تمام ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہماری تنظیم کا ماٹو جو ہے اس میں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہوتا ہے، جس میں لوگوں کی کو صحت کے حوالے سے جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہم نے میڈیکل کیمپ اور لوگوں کو میڈیسن کے حوالے سے ہم نے ان کو فیسیلیٹی اویل کی۔ اس کے علاوہ ہمارے صدر گجرانوالہ ڈویژن کے زیر سرپرستی ایک نیا پروجیکٹ جو ہمارا یہ پچھلے ایک ماہ سے سٹارٹ ہے، نیا تندور اور روٹی یہ کووڈ-19 کے حوالے سے یہ ہمارا ایک نیا پروجیکٹ شروع ہوا ہے، جس کی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو گجرات کے علاوہ پورے تھرو پنجاب اور اس کے علاوہ دوسرے جو پاکستان میں مختلف اضلاع میں اس کو پھیلایا جائے۔ اس کے علاوہ ایک ہمارا ایک ایشو سب سے زیادہ جو ہم لوگ جس پہ ہمارا ایشو ایکٹیو ہے اس میں ٹرانسپیرنسی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ہے، جس میں ہم نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کے کولیبریشن سے اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے علاوہ UNODC اقوام متحدہ کی ڈرگز اینڈ کرائم کے ادارہ ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے جو ہے UN انوائرمنٹ اسمبلی کی بھی ہماری 2018 سے، کیونکہ ہم اس کے ممبرز ہیں، ایز اے آبزرور ہم مختلف اداروں کے ساتھ کولیبریشن میں ہم کام کر رہے ہیں، اور ہمارا اتنے کیسز ہیں کہ ہمارے نیب اور اینٹی کرپشن کے کولیبریشن میں ہم نے اینٹی کرپشن کو ختم کرنے میں اپنی پوری ذمہ داری اور کوشش ہماری جاری ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ تمام جو ہمارے معزز خواتین و حضرات ممبران اور ہمارے میڈیا، کیونکہ اس میں ایک میں عرض کرتا چلوں کہ کرپشن کو ختم کرنے میں سب سے زیادہ حکومت اور اس کے علاوہ میڈیا کا ایک کردار ہوتا ہے، جس میں میڈیا اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اور سول سوسائٹی جو ہے جس میں
حقوق العباد ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن ہے، یہ اینٹی کرپشن کو کی ایلیمینیشن خاتمے کے لیے دن رات برسر پیکار ہے، جس کے لیے ہم انشاءاللہ آگے مختلف انٹرنیشنل کانفرنسز میں بھی ہمارے لوگ جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، اور وہاں پہ پاکستان کی جو ریٹنگ ہوتی ہے اس میں بھی ہمیں انشاءاللہ ہمیں یہ عبور حاصل ہے، اور ہمیں یہ اس کا یہ علم ہے کہ ہم پاکستان میں کون سا ضلع، کون سا صوبہ کس ریشو پہ جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں ہمارے ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں سارا الحق صاحب ہیں، ان کی زیادہ فوکس جو ہے وہ گجرات میں کرپشن کے حوالے سے ہے، اور یہ اس کرپشن سے ہمارے امپلائیز کو بہت زیادہ تھریٹس اور اس کے علاوہ FIR بھی برداشت کرنی پڑی، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی کرپٹ لوگ ہوتے ہیں، جو اداروں میں کرپٹ لوگ اور کرپٹ مافیا بیٹھا ہوتا ہے، اس کو فیس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کے باوجود ہماری انشاءاللہ کوشش رہی ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کو ایلیمینیشن کریں، اور انشاءاللہ کر کے رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہاں ہم نے پول نیوز HD کا آفس اوپن کیا ہے، اور ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ سید حفیظ سبزواری صاحب یہاں تشریف لائے ہیں اور ہماری حوصلہ افزائی کی ہے۔ پول نیوز HD دنیا کی صحافت سے ایک علیحدہ چیز ہے کہ یہ صرف اور صرف ہم لوگ عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، تاکہ غریب مظلوم لوگوں کی آواز اعلیٰ ایوانوں تک پہنچا سکیں۔ ہمیں کسی سے کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں ہے کہ ہم لوگ یہاں سے پیسہ بٹوریں گے یا یہ کریں گے وہ کریں گے، نہیں، صرف اور صرف خدمت خلق کے علاوہ پول نیوز کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ پول نیوز کے نمائندے نے پیسے لیے ہیں یا مجھے کسی قسم کی کوئی ڈپریشن ہوئی ہے۔ لہذا حقوق العباد ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن اور پول نیوز HD نے یہ اقرار کیا ہے کہ آئندہ ہم لوگ اکٹھے مل کے کام کریں گے، کیونکہ ہم سب کا ارادہ ایک ہی ہے، خدمت خلق اور حقوق انسانی کے لیے کام کرنا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔